اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة أيتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا الله. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا الله إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة جسد رسول الله صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. فقلت نعم إن جدك تحت البساط. فأقبل الحسن نحو البساط فقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت البساط. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت البساط فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا الله. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا الله إني أشم عندك رائحات طيبات كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت القصار. فدل الحسين نحو القصار وقال السلام عليك يا جد والسلام عليك يا من اختاره الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت القصار. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت القصار فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبات كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت القصار. فأقبل علي نحو القصار قال السلام عليك يا رسول الله أتعذر لي أن أكون معكم تحت القصار. قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيلي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت القصار. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو القصار فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن
ويا بسعتي قد أذنت لك فادخلت تحت الوصال فلما اكتملنا جميعا تحت الوصال أخذ بي رسول الله بطرف الوصال قومي بيده اليمنى إلى السماء فقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا مرميات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبته هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الوصال فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الوصال فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبرائيل يا ربي يبعثني أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا فقال قد أذنت لك فاهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيات ولا أرضا مدحيات ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذنا بي أن أدخل معكم فهل تعزموا لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك قد قضى جبرائيل معنا تحت الوصال فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الوصال من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت
لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله احفظنا وفاض شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الوارث وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله أمه ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله احفظنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة رب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد برجئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. برجئی خلق میں ان آنکھوں نے کیا کیا دیکھا. پر کہیں سے پیغمبر سا نہ آقا دیکھا. مرجئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون. میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون. میں نے زیب سرے دلبر زہرا دیکھا. میں نے زیب سرے دلبر زہرا دیکھا. مرجئی خلق میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں نے دیکھا علی اصغر کا گلا خون میں تر. میں
सना आका देखा। एक गठड़ी शहदी पुष्ट पर लाए उसमें एक गठड़ी शहदी पुष्ट पर लाए उसमें मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा। मैंने टुकड़े हुए कासिम का सरापा देखा। हो गई खल्क में हाय क्यों हो न गई कूड़ के इन आँखों ने। हाय क्यों हो न गई कूड़ के इन आँखों ने। कैद खाने में सकीना का जनाजा देखा। हो गई खल्क में जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुगरा से जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुगरा से कम किस मुँह से के परदेस में क्या क्या देखा। कम किस मुँह से के परदेस में क्या क्या देखा। मुझे खल्क में जुल्म है मुझ रईस सज्जाद ने क्या क्या देखा। जुल्म है मुझ रईस सज्जाद ने क्या क्या देखा।
तलाशा देखा मुझे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा पर कहीं से पैगंबर सा न आका देखा اور اللہ نے پھر ایک موقع دیا کہ ذکر حسین کے ذریعے سے ہم اپنے درجات کو بول سکتے ہیں۔ یہ وہ آل محمد کا ذکر ہے کہ جو اس فرش ادا پر آتا ہے اسے فرش ادا پہ آنے کے بعد اس مومن کا درجہ آل محمد کے نزدیک، آئمہ معصومین کے نزدیک تو عظیم درجہ ہو جاتا ہے جس کا ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ فرش ادا، یہ محافل، مجالس، اداداری، یہ ہمارے عقائد کی پہچان ہے، اور اگر کربلا سے ہماری وابستگی ہے اور اسی کربلا نے ہمیں، اور یوں کہا جائے کہ کچھ چیزیں امانت ہیں، اس مودت اور محبت کا اظہار کی کہ جب تک ان کا تذکرہ نہ کیا جائے نہ ہماری محفلیں مکمل ہوتی ہیں، نہ ہمارے جو ہے عقائد مکمل ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیے آگے کسی نے سلام چلیے بہادر بلند صلوات اور جس محفل میں ہمارے محترم آقا جی آ چکے ہیں، اور اب یوں کہا جائے کہ محفل مجلس پڑھنا میں مسئلہ مولانا سن رہی ہے، اور چونکہ آگا ہمارے بڑے ہیں اور یقیناً ہمیں بات بھی دیں گے، تو علی محترم یہ آل محمد کا تذکرہ ہماری زندگی کو حیات عطا کرتا ہے، ہماری زندگی کو لوا بخشتا ہے، کوئی زندگی عطا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟
آل محمد کا تذکرہ انسان کی زندگی کو حیات ابدی عطا کرتا ہے۔ یہ وہ تذکرہ ہے کہ جو ہماری روح کو آ کر پاک و پاکیزہ بناتا ہے۔ یہ آل محمد کا ذکر ہے۔ اسی لیے آج کی جو مجلس ہے، چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، چوتھے امام کا تذکرہ پہ ہوتا رہے گا۔ اور یقیناً میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں بارہا کہ ہماری محافل، ہماری مجالس، ہمارے جو ہے عقیدے کے ساتھ ساتھ ہماری، اگر آج ہم زندہ ہیں اور ہمیں زندگی کے طور طریقے بتائے ہیں تو آل محمد نے بتائے ہیں کیسے زندگی گزارنی ہے اور کیسے زندہ رہنا ہے۔ اگر زندگی آل محمد کی اطاعت میں گزرے، آل محمد کی پیروی میں گزرے، تو وہ حیات ہے کہ جو انسان کو حیات ابدی عطا کرتی ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی زندگی آل محمد کے نقش قدم پر چلے تو یہ زندگی وہ قیمتی زندگی ہو جاتی ہے کہ پھر اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی ہے۔ اگر قیمت پوچھنی ہے تو کربلا والوں سے پوچھیے کہ جناب حر آپ کے سامنے ہیں، کچھ لحظے پہلے جہنم کی طرف تھا، لیکن جیسے ہی در حسین پہ آیا وہی جناب حر جناب بن کر، محترم بن کر، علیہ السلام بن کر کائنات کے سامنے آیا۔ اس لیے کہ اس نے اپنی زندگی کو بدلا ہے، اپنی فکر کو بدلا ہے۔ آج اگر ہم اپنی فکروں کو بدل کر اپنی فکر کو کربلا والوں کے ساتھ جوڑ دیں گے تو پھر ہمیں پرواہ نہیں رہے گی کون ناراض ہوتا ہے، کون کتنا ناراض ہوتا ہے، حالات کیسے ہوتے ہیں، پھر اس مومن کو پرواہ نہیں ہوتی ہے حالات۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے مولا حسین اس کام سے راضی ہیں، امام زمانہ کام سے راضی ہیں، تو اس کام کو کر گزرتا ہے، پھر پرواہ کیے بغیر۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے لیے جو سب سے آئیڈیل ہے وہ ائمہ معصومین کی ذات ہے۔ ہمارے لیے جو مشعل راہ ہیں، جن کی اطاعت میں ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، تو یقیناً ہمارے لیے ان کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ اور جن آیات مجیدہ کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یوم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہ، قیامت میں ہم ہر انسان کو اس امام کے پیچھے اٹھائیں گے۔ اب یہ تو قرآن کا وعدہ ہے کہ امام کے پیچھے اٹھائیں گے۔ اب دیکھیے قیامت میں اٹھائیں گے، توجہ ہے، دنیا میں نہیں اٹھائیں گے، قیامت میں، یعنی روز محشر ہر انسان کو اس کے امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ اب دنیا میں جس کو امام بنایا ہے، جس نے اپنے لیے اس کو آئیڈیل رہنما بنایا ہے، تو قیامت میں ہر انسان کو اس کے پیچھے اٹھایا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سامنے والے امام کو دیکھا جائے گا کہ اگر امام جنتی ہے تو مومن جنت میں جائے گا، اگر وہ جنتی ہی نہیں ہے، دوسروں کا محتاج ہے، تو پھر محتاج والا جنت میں کبھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جو خود محتاج ہے وہ کہاں سے، جو خود شفاعت اسے چاہیے۔ تو اگر امام بنانا ہے تو جسے رسول نے امام بنایا اسے امام بنا، جسے امام رسول نے بنایا۔ اس لیے پیغمبر کی حدیث ہے، الحسن والحسین امامان قائما اور قائدا، میرا بیٹا حسن اور امام حسین یہ دونوں امام ہیں، چاہے قیام کرے تب بھی امام ہے، توجہ ہے، چاہے کسی کے خلاف قیام کرے، کھڑے ہو جائے تب بھی امام ہے، اگر خاموش رہیں، خاموشی اختیار کرے تب بھی یہ دونوں امام ہیں۔ یہ دیکھنا یہ ہے کہ جس کو نبی نے امام بنایا ہے، اگر ہم اس کے پیچھے اٹھیں گے تو سمجھ لینا کہ دنیا میں ہم نے اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو گئے۔ اگر دنیا میں ایسے کے پیچھے اٹھے، ایسے کو آئیڈیل بنایا جو خود محتاج ہے، جو خود یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اگر میں کہیں ٹیڑھا ہو جاؤں مجھے سیدھا کر دینا، تو پھر عزیزان محترم وہ امام ہلاکت والا امام ہے۔
امام وہ چاہیے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی سہارا دے اور مرنے کے بعد بھی سہارا بنے، اور قبر میں آ کر مومن کو تسلی ہو کہ میں تنہا نہیں ہوں، میرا بھی کوئی امام ہے جو مجھے قبر میں آ کر مجھے سہارا دے۔ ایسے ہستیوں کو امام بناؤ جس کو اللہ کے رسول نے امام بنایا ہے، اللہ کے حکم سے امام بنایا گیا ہے۔ تو بس آئیے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے اور آپ کی زندگی کا ایک عظیم واقعہ کہ جس میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، چوتھے امام، اور نماز کے ایک دوران آپ کا بیٹا جو ہے، جو آپ کے صحن میں کنواں ہوا کرتا تھا، وہ بچہ کنویں میں گر گیا۔ جیسے ہی بچہ کنویں میں گرا تو گھر کے اندر آہو بھکا کی صدائیں بلند ہو گئی۔ توجہ ہے، آہو بھکا کی صدائیں بلند ہو گئی۔ امام علیہ السلام نماز میں مشغول ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب یہ کہ گھر والے پریشان ہو گئے کہ ہمارا بچہ جو کنویں میں گرا ہے اب زندہ نہیں رہے گا۔ اب چونکہ آہو بھکا یہاں سے چل رہا تھا اور امام علیہ السلام اپنی عبادت کے اندر مشغول تھے اور کوئی اثر عبادت کے اندر نہیں پڑا۔ جیسے ہی امام نے نماز ختم کی اور امام کے اہل خانہ آئے اور کہا مولا آپ کا فرزند کنویں میں گر گیا ہے، اور ہم نے اتنی آہو بھکا کی ہے اور آپ نے ہماری آہو بھکا کی پرواہ کیے بغیر اپنی نماز کو جاری اور ساری رکھا ہے۔ توجہ کیجیے گا۔ تو بس علی محترم امام علیہ السلام نے جیسے نماز مکمل کی اور کرنے کے بعد امام علیہ السلام مصلی عبادت سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد وہاں کنویں کے اوپر کھڑے ہو کر جیسے امام نے ہاتھ ڈالا پورا پانی اوپر آ گیا، اور آنے کے بعد جو امام کا بیٹا تھا، جو امام کی امانت تھی، آ کر امام کے حوالے کی، تو امام علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو، چاہنے والوں کو یہی تو بتایا کہ امام اسے کہتے ہیں جس کی زمین و آسمان کیا ہر مخلوق پر حکومت ہوا کرتی ہے، ہر چیز پر حکومت ہوا کرتی ہے۔ جب میں اللہ کی عبادت میں تھا میں کیسے خدا کو چھوڑ سکتا ہوں؟ توجہ ہے، میں اللہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جب میں اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا تو خدا بھی پھر مجھے کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا، یاد رکھیے۔ اور امام علیہ السلام نے اسی ان معجزات کے اندر کچھ اور بتایا ہے، وہ اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا ہے، اے چاہنے والوں یاد رکھو، چونکہ پانی بہت گہرا تھا، یاد رکھیے گا، جیسے ہی امام نے ہاتھ بڑھایا وہ پورا پانی جو گہرا تھا پانی اپنی سطح پہ آ گیا، جہاں امام کا ہاتھ تھا وہیں بچہ بھی سلامت رہا۔ توجہ ہے، بچہ کیوں سلامت رہا؟ اس لیے کہ یاد رکھیے گا بچہ عام گھرانے کا بچہ نہیں تھا، اس گھرانے کا بچہ تھا جنہوں نے خدا کے نام کو ہمیشہ بلند اور بالا رکھا ہے، اور امام کو یقین تھا کہ جو میری امانت ہے یہ پانی کبھی اس میں خیانت نہیں کرے گا۔ امام کو یقین تھا، اور امام نے یہی تو اپنے چاہنے والوں کو بتایا کہ جب تمہارا بھی بھروسہ خدا پہ اتنا ہو جائے، یقین اس منزل پہ چلا جائے، تو پھر تمہیں پرواہ کیے بغیر دنیا میں ہر کام کر کے گزرو گے جس کے لیے ہر انسان ڈرا کرتا ہے، اور تم وہ کام کر کے گزر جاؤ گے۔ اس لیے تمہیں یقین ہوتا ہے خدا کہ ہمارے کام میں، جب میں اپنے معاملات میں خدا کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا تو خدا اپنے معاملات میں مجھے بھی کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہے، یاد رکھیے گا۔ بس علی محترم یہیں سے بہت ساری چیزیں ہیں، اور امام علیہ السلام کے دور میں جو سب سے بڑا مسئلہ اور امام کی امامت کا اٹھا تھا واقع کربلا کے بعد بہت سارے لوگ آئے اور انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، اور ہر ایک امام علیہ السلام کے خود امام کے گھر سے یہ دعوے اٹھے، اور ہم ہیں جو امام حسین کے بعد ہم ہی ہیں جو امام کے جو ہے منصب پر فائز ہیں، اور اسی لیے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور اس امام کا لقب ہے آدم آل محمد، اس امام کا لقب ہے
आदम आले मोहम्मद। यानी अगर सिलसिला आले मोहम्मद चला है वाक़ई करबला के बाद, तो इसी चौथे इमाम से तमाम लड़ियाँ चली हैं और इमामत इसी इमाम से चलिए याद रखिए। अब आया इमामत का मामला, तो लोग बहुत सारे वाक़यात मिलते हैं कि वाक़ई करबला के बाद उम्मत ने कभी भी चौथे इमाम के सामने ताज़ियत पेश नहीं की है। चौथे इमाम कोई ऐसी वाक़यात मिलती नहीं है कि चौथे इमाम से आकर ताज़ियत की हो और कहा मौला आपके घराने के साथ वाक़ई करबला इतना अजीम मुआरका हो चुका है और इतनी बड़ी मुसीबत से आप गुजर कर आए हैं, अब हम आपको ताज़ियत पेश करते नहीं। कोई ऐसी तारीफ नहीं मिलती है। चंद लोग आए जो आकर इमाम को ताज़ियत पेश की और इमाम अलैहिस्सलाम ने उनकी ताज़ियत को कबूल किया है। लेकिन इस इमाम अलैहिस्सलाम का जो ज़िंदगी के वाक़यात मिलते हैं वो दुआओं का सिलसिला है, सहीफ़े सजादिया, और जिसका कहा जाता है कि ज़बूर आले मोहम्मद इस इमाम की दुआओं का एक मजमुआ है। और वाक़ई ये दुआएं हैं जो इंसान की ज़िंदगी को सहारा देती हैं। ये चौथे इमाम की दुआएं हैं। अगर ये दुआएं ना होती तो शायद मोमिन कहीं भटक भी जाता और कहीं गुमराह भी होता। लेकिन चूंकि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का शार बना लिया था, खुदा से तवस्सुल कर लिया था, खुदा से मजबूत राबिता बना लिया था कि अगर वाक़ई करबला का इंतकाम इमाम ने अगर लिया है तो खुदा पे छोड़ दिया है, और फिर दुआओं का सहारा लिया है इमाम अलैहिस्सलाम। और ये दुआओं का सिलसिला जो आज सहीफ़े कामिला, सहीफ़े सज्जादिया जो हमारे दरमियान में मौजूद है, कभी फुर्सत मिले तो दुआओं को पढ़ा करो। इमाम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए क्या पैगामात छोड़े हैं और इमाम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए कौन सी चीज़ है जिससे हमें इस्तिफ़ादा करना चाहिए। तो बस अज़ीज़ मोहतरम, एक दफ़ा मौला का चचा जनाब मोहम्मद हनफिया का वाक़या मिलता है कि वह है और मोहम्मद हनफिया को लोगों ने इमाम मानना शुरू कर दिया और कुछ गिरोह मोहम्मद हनफिया के साथ इमामत का कायल हो चुका था। और होने के बाद ये खबर जब चौथे इमाम को आई तो इमाम ने अपने चचा को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, चचा जान आप जानते हैं कि मेरी ही इमामत का मेरे बाबा हुसैन इब्ने अली ने ये ऐलान किया है कि इमामत जो मुंतकिल हुई है वो मुझे ही मुंतकिल हुई है। तो बस यहाँ पर तारीख कुछ वाक़यात हैं जो हक़ाइक़ मौजूद हैं। बस इमाम आली मकाम ने ये पैगाम दिया और फिर कहा, बेटा मुझे भी लोग इमाम मान रहे हैं, अब फैसला हो तो कैसे हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि जनाब मोहम्मद हनफिया के अंदर कोई अकीदे की कमी है, नहीं, ये इमाम का बेटा है और यकीनन इन्होंने भी एक मसला जानी होगी कि अब जो इनको इमाम मान चुके थे उनको कैसे मना करें कि अब मैं इमाम नहीं हूँ। तो फिर इमाम चहारों ने कहा कि बेटा आइए हम चलते हैं खाने काबा की तरफ जो मरकज़ इस्लाम है। वहाँ पे एक पत्थर जिसे हजर असवद कहा जाता है वो अल्लाह के ख़ास शायर में से एक है और आइए उससे फैसला करवाती है। और अगर उसने मेरी इमामत की गवाही दी या आपकी इमामत की गवाही दी, जो वो गवाही देगा वही वक्त का इमाम में होगा और लोगों का रहनुमाई वही करेगा। बस एक दफ़ा इमाम अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया, इमाम इमाम होता है। और इस तरीके से कि जो जिसका इमामत का कायल हो चुका है उसके अकीदा में ख़राब न हो, याद रखिएगा। देखिए ये मसलतें होती है इमाम अलैहिस्सलाम। अब इमाम अलैहिस्सलाम आए और वहाँ पर आकर आपने तवाफ़ किया और उम्रा करने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम और उनके चाहने वाले एक गिरोह आपके साथ थे, मोहम्मद हनफी आपके साथ थे। तो वहीं आकर आपने पहले अपने चचा को दावत दी, आप बड़े हैं, आप मोहतरम हैं। देखिए आले मोहम्मद किस तरीके से हमें अखलाक आलिया से मुज़य्यन कर रहे हैं, अदब से मुज़य्यन कर रहे हैं। चचा आप मुझसे बड़े हैं, आप पहले जाइए हजरत असवद के पास, वो आपके अगर आप इमाम हैं तो आपकी इमामत की गवाही देगा। तो बस अज़ीज़ मोहतरम मोहम्मद हनफिया चले गए, लेकिन वहीं से कोई गवाही नहीं आई। लेकिन जैसे ही चौथे इमाम जाते हैं वहीं 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगते हैं, ऐ अल्लाह के खास निशानी में से एक निशानी कि अगर मैं वक्त का इमाम हूँ तो मेरी इमामत की गवाही दे।
لوگ سننے کے لیے آئے. بس جیسے ہی امام کے جملے ختم ہوئے فصیح و بلیغ و عربی کے اندر اس کا جواب آیا, اے امام, اے چوتھے امام, اے امام زین العابدین, آپ وقت کے امام ہیں اور میں بھی گواہی دیتا ہوں. اور صرف میں گواہی نہیں دے رہا, میری گواہی یہ معجزہ ہے, یہ کرامت ہے, اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات میں اس وقت کوئی امام نہیں ہے. امام ہے تو برحق آپ بھی امام ہے, کوئی امام نہیں. جب اس نے گواہی دی تو جو امام محمد حنفیہ کے ساتھ تھے ان کو بھی یقین ہو گیا, ان کا عقیدہ پکا ہو گیا کہ نہیں, اگر امام ہے وقت کا تو محمد حنفیہ نہیں ہے, چوتھے امام وہی برحق امام ہے اور سید الشہداء امام حسین کے جانشین میں ہیں اور امامت یہی اسی امام کے پاس منتقل ہو گئی ہے. تو بس عزیز محترم, اس امام کے بہت سارے واقعات اور امام علیہ السلام نے اس طریقے سے زندگی گزاری ہے اور آپ نے ہمیشہ زندگی آہو بقا کے اندر گزاری ہے. اور کیسے نہ گزارے امام علیہ السلام کہ جس کے سامنے اتنا بڑا واقعہ ہو چکا ہو, اور امام علیہ السلام ہر وقت عبادت کے اندر مشغول, کہیں سجدوں کے اوپر سجدے, رکوع کے اوپر رکوع, اور دعاؤں کا سلسلہ امام کی بارگاہ سے چل رہا تھا. اور تاریخ نے لکھا اور کتابوں کے اندر موجود جملہ موجود ہے, میری بات تصدیق کریں گے کہ امام علیہ السلام کی سیرت کے اندر جو نمایاں پہلو نظر آتا ہے وہ صبر ہے. یاد رکھیے, امام کی زندگی کا جو سب سے بڑا صابر امام, سید الساجدین امام, اور اس امام کے بہت سارے لقب ہیں اور بہت سارے اماموں نے آ کر آپ کی یعنی اس شجاعت کو, آپ کی بہادری کو اور آپ کے اس واقعہ کربلا کے, یعنی یوں کہا جائے کہ جو آپ نے واقع کربلا فتح کر کے جب اپنے بابا کا مقصد فتح کر کے مدینے میں پہنچے تو ہر امام نے ہر دور کے اندر آپ کو ہمیشہ یاد کیا, یاد کر کے ایسا کیے کہ صرف یاد کیا اور امام علیہ السلام کو یعنی خراج عقیدت پیش کیا کہ ہمارے جد چوتھے امام وہ امام ہے واقع کہ جنہوں نے اپنی بہادری, شجاعت اور اللہ کی مدد سے ایسے ایسے مراحل سے گزر کر مقصد حسین ابن علی کو ہم تک پہنچایا ہے. اور آج بھی اگر عزاداری اس عروج پر جا رہی ہے تو اس میں دو ہستیوں کا کردار ہے, یاد رکھیے, ایک ثانیہ زہرا کا کردار ہے اور پھر چوتھے امام کا کردار ہے. ثانیہ زہرا کا کیسے کردار نہ ہو کہ جس بیوی نے آ کر حسین ابن علی سے وعدہ کیا اے بھیا شہید ہونا مقتل میں کربلا میں, یہ ایک پارٹ جو مکمل ہوا اور جو اصل پارٹ ہے, جو اصل مقصد ہے وہ شام اور کوفہ کے بازاروں میں تھا, جس کو ثانیہ زہرا نے چوتھے امام نے آ کر, جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ کس کا سر ہے, جو لوگ نہیں جانتے تھے کہ تلاوت کرنے والا کون ہے, ثانیہ زہرا نے اور چوتھے امام نے اپنے خطبات سے ان کو اجاگر کیا ہے. اور بس محترم اجاگر اس طریقے سے کیا ہے اور تاریخ کے الفاظ موجود ہیں کہ جب بھی امام علیہ السلام کے سامنے ایک شخص آتا ہے, کہتا ہے مولا جناب عقیل آپ کے رشتے کے حساب سے کیا؟ میرے مولا نے کہا میرے ساتھ صاحب. جناب عقیل کہا مولا جب وہ کوفہ آئے تھے تو اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا, جب جناب مسلم کوفہ آئے اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا, جناب مسلم جب دربار میں لائے گئے تھے تو اس کا سر جھکا ہوا نہیں تھا. مولا آپ کا سر کیوں جھکا ہوا ہے؟ جب آپ کوفے کے بازار میں آئے ہیں بس ایک دفعہ جب سوال ہوا تو امام علیہ السلام نے جواب دیا جب جناب مسلم آئے تھے تو جناب مسلم تنہا تھے. میرے ماننے والوں سن لو, جناب مسلم جب بادائے کوفہ میں لائے گئے تھے بادشاہ کے سامنے, وقت کے یزید کے سامنے, تو وہ تنہا تھے جناب مسلم. یاد رکھو زین العابدین تنہا نہیں ہے, ارے میرے ساتھ میری پھوپھیاں موجود ہیں, میرے ساتھ میری بہنیں موجود ہیں, میرے ساتھ میری ماں موجود ہیں. میں دیکھ رہا ہوں
یہ سر شہدا نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بابا حسین کا سر ہے، یہ میرے جناب علی اکبر کا سر ہے، یہ جناب اصغر کا سر ہے، یہ جناب قاسم کا سر ہے۔ ارے تو نے انصاف نہیں کیا، جب جناب مسلم آئے تھے تو طلحہ آئے تھے، ارے میں زین العابدین طلحہ نہیں آیا، میرا سر جھکا ہوا اس لیے ہے، جب دیکھتا ہوں پھپھیوں کے اوپر نگاہ پڑتی ہے بے وقت چادر ہے، جب سرائے شہدا پر نظر پڑتی ہے، میرے بابا کا سر جب دیکھتا ہوں، ارے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے، جب میں اپنے بھائی کا سر دیکھتا ہوں عزیزو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ بس عزیزو یہی وہ مسائل ہیں، کیسے مسائل امام نے دیکھے عزیزان محترم، وہ جناب سکینہ کے مسائل امام نے دیکھے ہوں گے۔ ارے جب تماچے شبر میں مارے تھے، جب بالیاں چھینی تھی، تب بھی امام زین العابدین دیکھ رہے تھے، ارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ارے پاؤں میں بیڑیاں تھی۔ حضرت محترم جب ناکوں پر بیوی کو سوار کیا جا رہا تھا تو امام دیکھ رہے تھے، بس بے وطنہ چادر، جب بازاروں میں بیوی آئی امام دیکھتے جا رہے تھے، امام نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب امام سے پوچھا گیا مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں آئی، امام نے کہا الشام الشام الشام۔ مولا وہ کون سی مصیبتیں ہیں؟ کہا ہمارے ماننے والوں سنتے چلے جاؤ، جب ہم بازار شام میں داخل ہوئے ایک ہجوم تھا، ہمارا تماشا کیا جا رہا تھا، اور جیسے ہی ہم وہاں وارد ہوئے اس بازار کے اندر، اس دربار کے اندر ہمیں لایا گیا تھا۔ بس حضرت محترم امام فرماتے ہیں میں امام زین العابدین نے دعا مانگی تھی، اے خدا کاش مجھے پیدا نہ کرتا، یہ منظر میں نہ دیکھتا، میرے ساتھ پھپھیاں بھی ہیں، میرے ساتھ میری مائیں بھی ہیں، ارے تماشائی آوازیں دے رہے ہیں، اور کوئی پتھر مار رہا ہے، اور کوئی دور سے تماشا کر کے یہ کہہ رہا ہے، جو تلاوت کر رہا ہے یہ سب سے بڑا باغی تھا جس نے قیام کیا تھا، اجرک من اللہ۔ بس عزیزو یہاں سے اندازہ کیجئے امام نے کیسے وہ بازار عبور کیا ہوگا۔ اس بازار کے اندر قافلہ جب چل ہی رہا تھا، ایک مومنہ تھی جس کی ایک تمنا تھی، وہ آئی اس بازار کے اندر، جیسے ہی قیدیوں کو دیکھا اس کی کیفیت بدل گئی، یہ عجیب و غریب قیدی ہیں، ارے میں دیکھ رہی ہوں کہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کوئی چھوٹا سا جناب علی اصغر ہے۔ ایک دفعہ وہ لائن سے کہنے لگی یہ تو بتاؤ یہ جو قیدی تم لائے ہو بتاؤ یہ کہاں کے قیدی ہیں؟ جیسے کہاں کے قیدی ہیں؟ ارے کوئی اسے بتا نہیں رہا تھا، کسی کی آواز بلند ہوئی یہ مدینے کے قیدی ہیں، ارے مدینے سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اجرک من اللہ۔ وہ مومنہ تھی ایک دفعہ تڑپ گئی، کہنے لگی مدینے میں تو میرا حسین رہتا ہے، میرا عباس رہتا ہے، میرا علی اصغر رہتا ہے، جناب حسین میرے مولا رہا کرتے ہیں، جیسے حسین کا نام آیا ہوگا جناب زینب کے کانوں پر یہ نام پڑا ہوگا، ایک دفعہ سید سجاد سے کہنے لگی بیٹا بتاؤ حسین حسین کر کے کوئی گریہ کر رہا ہے، بتاؤ یہ کس حسین پہ گریہ کر رہا ہے؟ اجرک من اللہ۔ بس ایک دفعہ چوتھے امام نے اس سے پوچھا کس حسین کو تم یاد کر رہے ہو؟ اس مومنہ نے کہا میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے، وہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، اس ہجوم میں وہ مجھ سے بچھڑ گیا ہے، میں اس حسین کو رو رہی ہوں۔ بس جیسے ہی جناب زینب نے یہ سنا ہوگا اپنے حسین کو یاد کر رہی ہے، ارے میرے حسین کو کوئی یاد نہیں کر رہا، بس جیسے حسین کا نام جناب زینب نے لیا وہ مومنہ دھڑک گئی، کہنے لگی آپ کون ہیں جو میرے حسین کو یاد کر رہے ہیں؟ کہا میں تیرے حسین کو یاد نہیں کر رہی، ایک میرا حسین ہے جسے میں یاد کر رہی ہوں۔ کہا تیرا حسین سے رشتہ کیا تھا؟ کہا میں اس کی بہن ہوں۔ کہا وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا وہ مدینے کے رہنے والے ہیں۔ جیسے ہی مدینے کا نام آیا وہ مومنہ تھی ایک دفعہ کہنے لگی غضب ہو گیا، کیا آپ زینب ہیں؟ کہا ہاں میں ام المصائب زینب ہوں۔
مصائب ہیں تو بتائیے اینا اینا عباس، اینا اینا علی اکبر، اینا اینا اولو محمد، مجھے بتاؤ تیرا عباس کہاں ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں تمہیں مغنا چادر ہے۔ عزیزان وطن جیسے عباس کا نام آیا ایک دفعہ جناب ثانیہ زہرا نے اشارہ کیا، جو سر دیکھ رہے ہو جھکا ہوا ہے میرے عباس کا سر ہے، ارے یہ اوپر نہیں ہوتا ہے۔ اجرک من اللہ کہنے لگی جو شہزادے نور کی طرح چمک رہا ہے میرے علی اکبر ہے، جو دیکھ رہے تلاوت کر رہا ہے میرے سر حسین ہے۔ عزیز آخری جملہ ایک دفعہ جب امام نے مصائب سنے ہوں گے، عزیزوں جب غیر آ کر اتنا رو رہا تھا تو بتائیے جناب زینب نے کتنا گریہ کیا ہوگا۔ ایک دفعہ وہ بھی منظر آیا دن محترم نام کے مصائب ہیں امام کے، آئیے وہ ایک ایسا بھی منظر آیا تھا بازار میں، بازار سجا ہوا تھا، ایک دفعہ سرائے شہداء لائے جا رہے تھے، ایک دفعہ یزید نے کہا میں نے سنا ہے کہ حسین سکینہ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ہاں یزید حسین بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب سکینہ نے یہ سنا ہوگا ایک دفعہ گریہ ضرور بلند کیا ہوگا، اے بابا جب سے تیرا سینہ نہیں ملا میں نہیں سوئی ہوں، ارے سوتی کیسے؟ کبھی بازار کوفہ، کبھی ناکہ پہ سوار، اب کبھی ناکہ سے گر رہی ہے۔ اجرک من اللہ جیسے ایک دفعہ سر لایا گیا، یزید کے سامنے تشلا لایا گیا، اس پہ سر حسین تھا۔ ایک دفعہ جناب سکینہ سے مخاطب ہوا یزید، کہنے لگا اے سکینہ میں نے سنا ہے تو اگر اپنے بابا حسین کو بلائے گی تو یہ تیرے پاس آ جائیں گے۔ بس عزیزو جیسے جملے ختم ہو گئے، حسین کی بیٹی تھی، ایک دفعہ مجمع کو دیکھا ہوگا، اپنے بابا کے سر کو بھی دیکھا ہوگا، جلا ہوا دامن آگے بڑھایا ہوگا، اے بابا بیٹی کی کربلا شروع ہو گئی ہے، اے بابا جناب سکینہ کی کربلا، بابا امتحان لینا چاہتا ہے یزید۔ ایک دفعہ وہ کرتا آگے بڑھایا، دامن آگے بڑھایا، جو جلا ہوا دامن تھا، ایک دفعہ دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، اے بابا میرے پاس آ جاؤ۔ عزیزو جملے ختم نہ ہوئے، سر حسین نے پرواز کیا، جناب سکینہ کے پاس آیا۔ عزیزو جب کوئی سر بچی کے پاس آتا ہے جو مصیبتوں سے گزر کر آتی ہے، جیسے سر آیا ہوگا جناب سکینہ نے کہا ہوگا بابا اس وقت کہاں تھے جب مجھے تماچے لگے، بابا اس وقت کہاں تھے جب میری بالیاں چھینی گئی۔ ارے جب یہ زین العابدین نے سنا ہوگا تو ایک دفعہ تڑپ کر کہتا ہوگا بابا جس طریقے سے سکینہ امانت بھیجی، ارے میں نے اس طریقے سے حفاظت نہیں کی۔ اللہ اللہ اکبر میں مر جاواں گی، وطنات ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی، وطنات ویر آجا ویر نا مینوں خواب ڈراؤندے نے، بہن دا درد وٹا جا اکبر میں مر جاواں گی، وطنات ویر آجا اکبر میں مر جاواں گی، وطنات ویر آجا ویر نا مینوں خواب ڈراؤندے نے، بھیڑ دا درد ونڈا جا اکبر میں مر جاواں گی، وطنات ویر آجا اکبر
اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا او رستے او بوہے او مٹیاں اکبر او تانگا او آساں او چٹھیاں اکبر ویکھ لے اسی بھیڑ بھرا ساجے ساڈا درد بھی ساجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا او رستے او بوہے او مٹیاں اکبر او تانگا او آساں او چٹھیاں اکبر ویکھ لے اسی بھیڑ بھرا ساجے ساڈا درد بھی ساجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا کوئی ہودا میرا اپنا میرے اتھرو ونڈدا آکے سر تے میرے کوئی کدی سایہ کردا خاک تو مینوں آپ اٹھاندا جے کہندا تخت تے آجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا کوئی ہوندا میرا اپنا میرے اتھرو ونڈدا آکے سر تے میرے کوئی کدی سایہ کردا خاک تو مینوں آپ اٹھاندا جے کہندا تخت تے آجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا میرے دادے کولو جیویں پھوپھی زینب پچھیا بھیڑ بازار دا مینوں پاگا مطلب دس جا اس طرح مینوں پیر نشانہ دا مطلب تو سمجھا جا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا اکبر میں مر جاواਂਗੀ وطنا تے ویر آجا ویر نا مینوں خواب ڈراؤندے نے
न पुछया भीड़ बाजार दा मैनू बाबा मतलब दस जा इस तरह मैनू पैर निशाना दा मतलब तू समझा